الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد أذلنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وارزقني فهما. برادران اسلام، دینی اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ساری تعریفیں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی بزرگی اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جنہوں نے ہم تمامی بنین و انسان کو انسان بنا کر کے اس فانی دنیا میں پیدا فرمایا اور
پیدا کر کے یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی ان دی ہوئی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں۔ بعد ہو انگنت درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس مقدس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے کافی مشقتوں کو اٹھا کر، تکلیفوں کو جھیل کر کے ہمیں راہ ضلالت سے نکال کر صراط مستقیم پہ لا کھڑا کیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، مختصر حمد و صلوات کے بعد، خطبہ مسنونہ کے بعد کلام مقدس کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہو، انہی آیتوں کے تعلق سے آپ حضرات کے بیچ قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ تک پہنچا دینا ہم مناسب سمجھتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس پاک پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان باتوں پر سب سے پہلے ہمیں، اس کے بعد تمام سامعین و سامعات کو بلا چوچرا تسلیم کر لینے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یہ جو ایام ابھی گزر رہا ہے، یہ بڑی مبارک ایام ہے، بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، اور حرمت و ادب کے مہینوں میں سے یہ مہینہ ابھی جس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ حرمت کا مہینہ ہے، یہ ادب و احترام کا مہینہ ہے۔ ان مہینوں کے بارے میں شریعت نے ہمیں ان سب مہینوں کا قدر کرنے کا حکم دیا ہے، احترام کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی فضیلت کو سمجھنے کا حکم دیا ہے۔ یوں تو سارے مہینوں کی فضیلت ہے، لیکن ان 12 مہینے میں سے 4 مہینے کی حرمت و ادب کے بارے میں شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ سب مہینہ ادب کا مہینہ ہے، اور دور جاہلیت میں بھی ان مہینوں کی ادب و احترام کیا کرتے تھے، اور ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد اور دوسرے تمام قسم کی لغویات خرافات سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اس مہینہ سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ ایک مہینہ گزر گیا، ذی-قعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے، اور محرم کا مہینہ اور رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینہ حرمت و ادب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینہ احترام کا مہینہ ہے۔ ان میں سے ذی-قعدہ کا مہینہ گزر گیا اور ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے۔ ان مہینوں، ان 10 دنوں کی قسم کھا کر کے رب العالمین نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا والفجر وليال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ بتائیے ان ایاموں کی فضیلت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، ان ایاموں کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے ان ایاموں کی قسم کھائی ہے۔ جب کسی کو یقین دلانے کے لیے لوگ قسم کھاتے ہیں، اس بات کی دلیل ہوا کرتی ہے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس میں ذرہ برابر بھی جھوٹ نہیں، ذرہ برابر بھی غلط نہیں، ذرہ برابر بھی ان باتوں پر شک و شبہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ایاموں کی قسم کھائی ہے۔ سب سے بڑی دلیل اس مہینوں ایام کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے والفجر وليال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تفسیر ابن کثیر اور دوسرے تمام مفسرین نے ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ مراد لیے ہیں۔
تھوڑا غور کیجئے گا میری بات کو، میری طرف دھیان دیجئے گا. بات تو بہت زیادہ آپ سمجھتے ہیں، اتنے سمجھتے ہیں جس کا کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا شریعت کی بات جب ہو تو تھوڑا سا ذہن میں رکھ کر کے میری بات کو آپ ذہن نشی کریں اور سنیں. آپ نے اپنی زندگی کو جس طرح سے گزارنا چاہا تو گزار رہے ہیں، پوری دنیا کے لوگ گزار رہے ہیں، اس سے دنیا والے مخفی نہیں ہے، سب دیکھ رہے ہیں کس طرح سے آدمی گزار رہے ہیں اپنی زندگی کو. اور جو بے ڈھنگی پناہ کی زندگی جو گزارتے ہیں مسلمانوں کو، جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. کیوں پرسان حال نہیں ہے؟ شریعت سے منہ موڑ کر کے جو انسان زندگی گزارتا ہے اس کو دنیا و آخرت میں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. دنیا میں اس کی زندگی اجیرن بن جائے گی، آخرت میں بھی زندگی اس کی اجیرن اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. آج مسلمانوں کی حالات، آپ میڈیا کے دور سے آپ گزر رہے ہیں، انٹرنیٹ کے زمانے سے آپ گزر رہے ہیں، کسی سے مخفی نہیں ہے. پوری دنیا کی حالات اور کیفیت کو دیکھنے سے ہر ایک آنکھ سے، ہر ایک انسان کی نظروں سے گزرتی ہے. سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے یہ مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ایک زمانہ تھا روئے زمین میں نعرے تکبیر کی آواز سے پوری دنیا کے مسلمان متحد ہو جایا کرتے تھے. آج کیا ہو گیا ہے؟ آج بستی بستی میں لڑائی، ماں بیٹی میں لڑائی، باپ بیٹے میں لڑائی، خاندان خاندان میں لڑائی، مولوی مولوی میں لڑائی، مسجد مسجد میں لڑائی. اور علاقے کی کوئی ایسی بستی نہیں ہو جس میں خرافات رسم کو ایجاد کر کے آپس میں خون خرابہ نہ کیا ہو، آپس میں لڑ جھگڑ کر کے اس بستی کی ماحول کو برباد نہیں کیا ہو. شاید ہی کیسی مسلمانوں کو کوئی ایسی بستی ہو جہاں کیس نہیں ہو، جہاں لڑائی نہیں ہو، جہاں جھگڑا نہیں ہو، جہاں اختلاف نہیں ہو، جہاں انتشار نہ ہو، جہاں آپس میں غیبت اور چگلی سے زندگی نہ بتاتا ہو. شاید میری نظر سے وہ بستی نہیں گزر رہی ہے. یہ مسلمانوں کی حالات ہے. کون اس کا رہبر بنے گا؟ کون اس کا پرسان حال آ کر کے بنے گا؟ کون اس کی خون کا آنسو پوچھنے والا بنے گا؟ اس کی زندگی اجیرن بن گئی ہے. بس مسلمانوں کا ایک چیز ہے، یہ زبان بے لگام ہو چکی ہے. مار چاروں طرف سے کھاتا ہے، چوراہے پر چیخ چلا کر کے نعرے لگاتا ہے، گولیوں سے اس کو بھون دیتا ہے اور پیٹھ دھکا کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلا جاتا ہے. اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. یہ زبان بے لگام ہے. انسان کو کمزور ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، کرے گا کچھ نہیں، کرنی دھرنی اس کا کچھ نہیں ہوگا. طاقت نہیں، ایمان نہیں، قوت نہیں، جذبات نہیں، جوان مردی نہیں، اخلاص نہیں، للہیت نہیں، اللہ کے بندے نہیں بن کر کے زندگی گزارتے ہیں. اس کی زبان کمزور ہو گئی ہے. جدھر چاہتی ہے زبان بے لگام ہے، نعرہ لگاتا ہے، ناچتا ہے، کودتا ہے، کھیل تماشا کرتا ہے، لو لعیب کرتا ہے، چیختا ہے، پکارتا ہے، گولیاں کھا کر کے اندر چلا جاتا ہے. کوئی اس کا پرسان حال نہیں. ہم کو دکھائیے تاریخ کے اندر جہاں جہاں مظاہرے ہوتے ہیں، جہاں جہاں بھی جلوس نکلتا ہے، بے ڈھنگا پنی ہے، بے ڈھنگا پنی ہے. کسی کا کوئی امیر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جاہل پن کر کے زندگی گزارو گے، اپنی منمانی زندگی گزارو گے، شریعت میں تمہیں ناکامی اٹھانا پڑے گا. تمہیں زندگی گزارنا ہوگا تو امیر کی اتباع پر زندگی گزارنا ہوگا. ہر قوم کا ایک امیر ہوتا ہے، ہر قوم کا ایک سردار ہوتا ہے، اس کی سرداری پر تم کو زندگی گزارنا پڑے گا. باپ ایک طرف، بیٹا ایک طرف، ناتی ایک طرف، تو کپار کامیابی ملے گی یار؟ کامیابی نہیں مل سکتی ہے. کامیابی کس سے ملتی ہے؟ کامیابی اس سے ملتی ہے جو صحابی رسول نے اللہ کے نبی کو کہا کہ جاؤ 1000 2000 5000 کا لشکر، اے فلاں صحابی تمہارے ماتحت میں 50,000 کے فوج کو بھیج رہا ہوں، 10,000 کا فوج کو بھیج رہا ہوں، 5,000 کی فوج کو بھیج رہا ہوں. جاؤ جہاں تم کو رکنے کے لیے کہے، یہ رکنے کے لیے کہے وہیں رکنا ہے، جب جانے کے لیے کہے جانا ہے، جب لڑائی لڑنے کے لیے کہے تو لڑنا ہے. اس کی اتباع کہتے ہیں، اس کی پیروی کہتے ہیں، اور اسی پر چل کر کے انسان کامیابی
حاصل کیے ہیں، جس کی وجہ سے اندلس کو فتح کیا، فلسطین کو فتح کیا، بڑے بڑے یہودیوں کے قلعوں کو فتح کیا، بڑے بڑے ملکوں کو فتح کیا۔ کیوں؟ اتحاد کی بدولت، اتحاد کی بدولت، اخلاص کی بدولت آج ہم ہیں۔ آج کہتے ہیں کہ مولوی سے تقریر کرا دیجئے، کون تقریر سننے والا ہے یار؟ کوئی تقریر سننے والا نہیں ہے۔ اس کے اوپر جب پڑتی ہے، مصیبت آتی ہے، تب مولوی سے تھوڑا سا فریاد کرتے ہیں کہ درخواست لکھ دیجئے، چندہ کروا دیجئے، کہیں جا کر کے لوگوں سے کہہ دیجئے۔ جب خوشی آتی ہے تو مولوی کا بات کون کو سنتا ہے؟ کوئی مولوی کی بات نہیں سنتا ہے، ڈھکو سلا ہے۔ آج اگر مولوی کی بات اگر سن لیتے، ایک آواز پر پوری بستی کے لوگ جمع ہو جاتے، ایک آواز پر جدھر جاتے اسے ہماری کامیابی ملتی، لیکن کوئی سننے والا اور جاننے والا نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آپ نظر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، آج مسلمانوں کا صحیح رہبر نہیں ہے، کوئی رہبر نہیں ہے۔ بلڈوزر سے اس کے گھر کو منہدم کر دیا جاتا ہے، گولیوں سے اس کو چھلنی چھلنی کر دیا جاتا ہے، تلوار سے کاٹ کر کے اس کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر پھیلا دیتا ہے۔ کوئی ہے اس کا پرسان حال؟ کوئی ہے جو 10,000 کیا مجمع جا کر کے اس کے خلاف آواز اٹھائے؟ کوئی نہیں ہے، سب اپنا اپنا زندگی گزار رہا ہے۔ اسی لیے سب سے بڑی کمزوری کی علامت یہ ہے کہ ہم نہتے ہو چکے ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور جب اللہ سے رشتہ کاٹو گے، جدھر جاؤ گے ٹھوکر کھاتے رہو گے۔ اپنے آپ کو اللہ سے رشتہ کٹواؤ گے، جدھر جاؤ گے ٹھوکر کھاؤ گے۔ ادھر سے ہٹائے گا ادھر گرو گے، ادھر بھگائے گا ادھر گرو گے، کوئی فرسان حال نہیں ہوگا۔ جاؤ، میری بات کو نوٹ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایام کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، ان میں سے ان ایاموں میں سے پہلی تاریخ آج ہے، پہلی تاریخ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے، آج پہلی تاریخ ہے۔ اصحاب کرام کا یہ حالت تھی، اصحاب کرام بازاروں میں ذی الحجہ کی چاند نظر آ جانے کے بعد بازاروں میں، گلیوں میں، چوراہوں پر جا جا کر کے تکبیر کی آواز بلند کیا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج ہے ہم تکبیر پڑھنے؟ کہاں وقت ملتا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے ہم آتے ہیں، ہمیں تکبیر و تسبیح بیان کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، بیٹھ بھر کر اللہ 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 کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی ہے، اپنی ضرورت کی چیزوں کو مانگنے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی ہے، مصیبت کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے ہمیں مانگنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ نماز پڑھ لیا سیاست کی بات، نماز پڑھ لیا نیتا گیری کی بات، نماز پڑھ لیا تو اس کی بات، اس کی لان، اس کی تان، یہ ہے یہ ہے وہ ہے وہ ہے، ساری کام۔ مسجد کو بھی لوگوں نے پلیٹ فارم بنا دیا ہے، مت ایسا کرو، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی گھر کی تعظیم کرو، دنیائی بات کرنے کے لیے مسجدیں نہیں ہیں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو یاد کرو، چھوڑ دو دنیا کی بات کو۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اول فول بات مت کرو، اپنی زندگی کو لیانی کاموں میں، دنیا کی شکوہ شکایت میں، لوگوں کی لان تان میں، غیبت چگلی میں اپنے آپ کو روکو، ان سب چیزوں سے اپنی زبان کو روکو، تب کامیابی ملے گی۔ تکبیرات بیان کرو، یہ تکبیرات سن کر کے اصحاب کرام جب تکبیر پڑھا کرتے تھے، دوسرے لوگ ان کی آواز کو سن کر کے رب العالمین کی بڑائی بیان کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 13 دن مسلسل کہنے کا حکم ہے، پہلی تاریخ سے لے کر کے 13ویں تاریخ کے سورج غروب تک، عصر تک تکبیر بیان کرنے کا حکم ہے، تکبیر پڑھو۔ لیکن اگر ہم ان مجمع عام سے پوچھا جائے کہ بتاؤ بھائی تکبیر کس کو یاد ہے، تکبیر کن کو یاد ہے، تقریباً 50% لوگ بتا سکیں گے، 50% لوگ نہیں بتا سکیں گے، بتائیے نہیں سکے۔ رب کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، یہی وہ ایام ہے جس کی فضیلت اس لیے بیان کی ہے، اس مہینے میں صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے، اس مہینے میں روزہ بھی رکھا جاتا ہے، اسی مہینے میں، اسی ایام میں حج کیا جاتا ہے، اسی مہینے میں قربانی کی جاتی ہے، اسی لیے اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اسی لیے ان ایام کی فضیلت بیان کی ہے
کہ چاند نظر آنے سے پہلے قربانی کرنے والوں اپنے مونچھ کٹوا لو، بال کٹوا لو، ناخن کٹوا لو، جب تک قربانی نہ کرو تب تک تم ان سب کاموں کو مت کرنا۔ شریعت نے حکم دیا تکبیر زیادہ سے زیادہ پڑھنا، جہاں موقع ملے تکبیر پڑھتے رہنا، اور اسی طرح سے گزارتے گزارتے جب 9ویں تاریخ کو ہو جائے، یعنی چاند کی 9ویں تاریخ، 9ویں ذی الحجہ، 9ویں تاریخ کو عرفات کا روزہ رکھنا ہے۔ فضیلت سمجھیے، عرفات کا روزہ رکھنا ہے، جس عرفات میں تمام دنیا کے حجاج کرام جمع ہوتے ہیں، اور اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت، جب یہ تکبیر کی آواز بلند کرتا ہے، یہ حمد پیش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب رب کی بڑائی بیان کرتے ہیں، سارے لوگوں کی ایک ہی آواز ہوتی ہے۔ عرفات کے دن حاجی لوگ عرفات میں جمع ہو کر کے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور جن کو حج کرنے کی توفیق نہیں ملی وہ 9ویں تاریخ کو روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کریں، اس لیے کہ عرفات کے دن اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کراتا ہے، آزاد کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کی دعا کو قبول اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، یہاں تک کہ عرفات کے دن جب اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی کراتا ہے، آزاد کرتا ہے، اس وقت شیطان کھاک ڈالتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے، چیختا ہے، ہائے افسوس، ہائے میری بربادی، اس انسان کے پیچھے ہم نے پوری زندگی لگا دیا، آج انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر کے اس کو جہنم سے نہ آزاد کرا دیا، اسی لیے روتا ہے، چلاتا ہے، چیختا ہے، اسی لیے عرفات کا روزہ رکھنا ہے، عرفات کا ایک روزہ رکھنا ہے۔ غور کیجیے، حاجی لوگ حج عرفات میں جمع ہو کر کے اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا بیان کریں گے، اور جن کو حج کرنے کی توفیق نہیں ملی وہ عرفات کا روزہ رکھے گا 9ویں ذی الحجہ کو، یاد رکھیے گا 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھنا ہے۔ اور وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اسلام کے 5 اہم رکن میں سے ایک رکن حج بھی ہے، حج بھی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو جو اس کے گھر کے پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہو، استطاعت رکھتے ہو، تو اس حج کریں۔ کون گھر؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام وہ خانہ کعبہ کی بنیاد رکھ رہے، تعمیر کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اے پروردگار تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے تیری گھر کو تعمیر کر رہا ہوں، اے اللہ تو قبول فرما لے، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب بیت اللہ بن کر کے تیار ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، ابراہیم اعلان کر دیجئے، دنیا کے لوگوں سے اعلان کر دیجئے کہ اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے آئے، اس خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، ماں یبلغ صوتی، اے پروردگار میری آواز دنیا میں کیسے پہنچے گی، میری آواز دنیا میں نہیں پہنچے گی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، علیک الاذن وعلینا البلاغ، اے ابراہیم تیرا کام ہے پکارنا اور میرا کام ہے پہنچانا، تم پکار دو، اللہ رب العالمین دنیا کے کونوں کونوں تک تو تیری آواز کو پہنچا دے گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، تمام پہاڑیوں سے اونچے ہو گئے، کان میں انگلی رکھ کر کے دائیں بائیں آگے پیچھے پورب پچھم اتر دکھن پھر کر کے اعلان کیا، اے لوگوں مکہ شریف میں ایک گھر بنایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اللہ کے مقدس گھر بنایا گیا ہے، اس گھر کی زیارت تمہارے لیے فرض ہو گیا ہے، لہذا تم اس گھر کی زیارت کرو۔ یہ آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی، جن جن سعید روحوں کی قسمت میں حج کرنا تھا، باپ کے پیٹ سے اور ماں کے پیٹ سے آواز آتی ہے، اللہم لبیک
लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक पुकारा। जिनके मुकद्दर में हज करना था हज कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह। जिनके मुकद्दर में हज करना नहीं है, दुनिया कमा लेंगे लेकिन हज नहीं करेंगे। उसी के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला वमन कफर फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन। हज करने की सलाहियत होने के बाद भी अगर तुम हज नहीं करते हो, अल्लाह कुफ्र करे, इनकार करे, यानी अल्लाह ने तुम्हें सलाहियत दे दिया है, हज करने की सलाहियत दे दी, इतना पैसा दे दिया कि हज करने की तुम्हें ताकत है, इस्तिताअत हो गया है, तो सबसे पहली फुर्सत में हज करना है। हज नहीं करोगे, अगर इसकी फर्जियत से इनकार करोगे, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, अल्लाह बेनियाज है, बेपरवाह है, तमाम दुनिया वालों से बेपरवाह है। मतलब यह है कि आज हमारा जो सोच है कि लड़की को हम शादी नहीं किए, घर नहीं बनाए हैं, बंगला नहीं बनाए हैं, लड़कों को अलग अलग घर नहीं बनाए हैं, कैसे हज करेंगे? कुरान नहीं ये कह रहा है, तुम्हारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि बच्चों को घर बना दें या फला 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 काम कर लें। तुम्हारा काम यह है कि पहली फुर्सत में जब अल्लाह ने तुमको दौलत दिया है, खाना काबा की जियारत करना है। अगर जियारत नहीं करते हो, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि वो इंसान इस्तिताअत रहने के बावजूद हज न करे तो यहूदी होकर के मरेगा या तो नसरानी होकर के मरेगा, उसको मुसलमान होकर के मौत नहीं आएगी। बहुत नमाज पढ़ेगा, उसकी मौत मुसलमानियत में नहीं होगी, मुसलमानियत में उसकी मौत नहीं होगी। किसकी मौत होगी? यहूदी व नसारा बनकर के वो मरेगा, जिसके पास ताकत है, कुव्वत है, सलाहियत है, पैसा है और खाना काबा की जियारत नहीं किया, तो उस हालत में मरेगा, या तो यहूदी बनकर के मरेगा तो नसारा बनकर के मरेगा। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं इरादा करता हूं कि लोगों को मुंतखब कर लूं और गली कोचों में, बस्तियों में, बाजारों में जाकर के तहकीक करें, जांच पड़ताल करें कि जिनको सलाहियत है, ताकत है हज करने के लिए और हज ना करे तो उसके लिए जिजिया मुकम्मल कर दूं, टैक्स मुकर्रर कर दूं, इसलिए कि वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। शरीयत का कानून है। हमारा कानून ये है कि हम क्या नहीं कर लेंगे, कितना दौलत कमा लेंगे, हज नहीं करेंगे। क्योंकि हज नहीं करेंगे, शैतान ने उन्हें वसवसा डाला है, दुनिया लूट लो, मत जाओ खामोखा, क्यों 4 लाख बर्बाद करोगे? अगर 4 लाख बर्बाद कर लोगे तो तुम्हारे लिए 4 लाख में एक बंगला बन जाएगा, मत जाओ। शरीयत का हुक्म है कि पहले फुर्सत में अगर तुम्हारे पास माल आ जाए तो सबसे पहले तुम्हें हज करना है, कोई सुनवाई नहीं, हज करना। इसलिए तुम्हारे ऊपर हज फर्ज कर दिया है। इसकी फर्जियत से अगर तुम इनकार करते हो तो अल्लाह तबारक व तआला गनी है, बेनियाज। तो 9 तारीख को अरफात के मैदान में, असल हज अरफात के मैदान में जमा होना, हाजी को असल हज अरफात में जमा होना, बड़ी ज़ारो के तार रोते हैं, बड़ी दुआ करते हैं और इस कदर दुआ करते हैं शायद ही कोई सख्त दिल इंसान हो जिसके आंख से आंसू न गिरता हो, जिसके आंख से आंसू न गिरता हो। ज़ारो के तार रोते हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को याद करके रोता है, दुनिया की तमाम चीजों को भूल जाता है, आखिरत तुम्हें याद करके ज़ारो के तार रोता है। और 10वें तारीख को यौमुन नहर है, 10वें तारीख को यौमुन नहर। यौमुन नहर यानी कुर्बानी करने का हुक्म है, कुर्बानी करने को। जिस दिन 10वें तारीख है जिलहिज्जा की, उसको यौमुन नहर कहते हैं, यानी उस दिन कुर्बानी करने से बेहतर कोई अमल अल्लाह के नजदीक नहीं है। सबसे बेहतर काम यह है कि अल्लाह के रास्ते में जानवर को ज़बह करना है, ज़बह करना है हस्बे इस्तिताअत, जैसी आपको ताकत है उसके मुआफिक अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी पेश करें। यही वो कुर्बानी है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कई बातों से आजमाया, कई बार इम्तिहान लिया, लेकिन सारी इम्तिहानों में आप कामयाब निकले।
اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنا دوں گا، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ کہا میری ذریت کو، کہا میرا وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے، میرا وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بڑی بڑی آزمائشوں میں مبتلا کیا، بڑا بڑا امتحان لیا۔ اگر ان سب امتحانوں میں اللہ تعالیٰ ہم کو اگر گرفتار کر دے تو ہم نہیں امتحانوں میں کامیاب ہو سکتے، ہم امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہ انبیاء کرام تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، ان ساری آزمائشوں میں آپ مکمل کامیاب ہیں۔ کیسے؟ دیکھیے بچپن کی پوری تاریخ اٹھائیے، ابراہیم علیہ السلام کی پوری تاریخ اٹھائیے، بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپا تک آپ کو آزماتے رہے، امتحان لیتے رہے، امتحان لیتے رہے۔ ماں باپ بھی دشمن ہو گئے، باپ نے گھر سے نکال دیا، اپنے بال بچے کو ساتھ لے کر کے بیابان وادی غیر ذی زرع میں مکہ شریف میں لے جا کر کے پناہ لیتے ہیں، پناہ لیتے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں۔ وہاں سے جب اللہ رب العالمین نے جب انہیں اولاد عطا فرمایا، اس اولاد کو اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کا حکم دیا۔ رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے اللہ بڑھاپے کا سہارا عطا فرمایا، فرما دے پروردگار زندگی تو میری ایسے ہی گزر گئی، بیوی بانجھ ہو گئی ہے، میں خسک بوڑھا ہو چکا ہوں، بڑھاپے کے عمر میں پہنچ گیا ہوں، آگے پیچھے میرا کوئی نہیں ہے، آگے پیچھے میرا کوئی نہیں ہے، میرا دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اے اللہ مجھے بڑھاپے کا سہارا عطا فرما دے، بڑھاپے کا سہارا عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا، اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی، ایک حلیم بردبار لڑکے کو بشارت دے دی۔ اور وہی لڑکا جب پھر چلنے پھرنے کے لائق ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمانا شروع کر دیا۔ ابراہیم کو دیکھو، تحقیق کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ محبت ہے یا بیٹے سے؟ کہا اپنے نور نظر لخت جگر محمد اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں قربانی کر دو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی آزمائش، کتنا بڑا امتحان۔ بیٹا سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے پیارے بیٹا، اللہ نے تمہیں دیا، اللہ نے مجھے عنایت فرمایا، بڑھاپے کا ایک سہارا بنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے نور نگر لخت جگر کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو، اس میں تیری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے اللہ، اے ابا جان، اے ابا جان، جس کام کو اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا وہ کام جلدی کر دیجئے، بے شک مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ مجھے صابر پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، جلدی کر لیجئے، اللہ کا حکم ہے اس میں کچھ نہیں۔ باپ بیٹے گئے مینا کی سرزمین میں، اور ایک باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا، نہ کوئی پٹی ہے، کوئی پٹی وٹی نہیں، سب ضعیف روایت ہے، رسی باندھ کر کے اور پٹی لگا کر کے، یہ ساری ضعیف روایت ہے۔ بیٹا خود سے لیٹ جاتا ہے، باپ اپنی نظروں سے بیٹا کے گردن پہ چھری چلا رہے، کیوں؟ اللہ کو دکھانا مقصود ہے، اللہ تو نے بیٹا کو اللہ کے نام پر قربانی مانگا، تیرے سامنے ہم بیٹے کی محبت کو بلائے طاق رکھ دیں گے، تیرے سامنے بیٹے کی محبت کو بلائے طاق رکھ دیں گے۔ چنانچہ بیٹا کو ذبح کیا اپنے آنکھوں سے، پوری دنیا، آسمان گواہ ہے، زمین گواہ ہے، چرین پرندے گواہ ہیں، ساری فضا گواہ ہے، ایک باپ نے اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربانی کرنا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ بس کرو ابراہیم، میرا یہ مقصد نہیں کہ تیرے بیٹے کو تیرے ہاتھ سے تم ذبح کر دو، یہ میرا مقصد نہیں ہے،
میرا مقصد یہ ہے کہ تمہیں آزمائے کہ اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اللہ سے زیادہ محبت کرنا ہے. یہ مجھے آزمائش کرنا تھا, اس لیے آزمائشوں میں تم کامیاب ہو گئے, امتحان میں کامیاب ہو گئے, چھوڑ دو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا. اتنی آزمائش کے بعد سارے امتحانوں میں کامیاب ہو گئے تو اللہ خوش ہو گیا اور خوش ہو کر کے اپنا خلیل بنا لیا, اپنا خلیل دوست بنا لیا. سمجھ رہے ہیں, اللہ کا دوست. بتائیے کتنا اچھا کام کیا, کتنا محبوب عمل کیا, کتنا صالح عمل کیا, کتنا بہتر عمل کیا, جس کے کام سے خوش ہو کر کے اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا. اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا. کہا اے ابراہیم میں تمہارے کام سے خوش ہو کر کے میں اپنا خلیل بنا لیا اور میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنا دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری ذریت کو کہا میرا وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے, میرا وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے. بتائیے اتنا فضیلت کے باوجود, اتنی بڑی عظمت کے باوجود, اتنی بڑی فضیلت کے باوجود, اتنا بڑا مرتبہ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو تنبیہ کیا, اے ابراہیم اللہ نے تمہارے کام سے خوش ہو کر کے تمہارا مرتبہ بہت اونچا کر دیا, تمہارا مقام بہت اونچا کر دیا ہے, لیکن تمہاری نسل سے پیدا ہونے والی اولاد اگر اللہ کے ذکر سے غافل رہے گا, اللہ کا دشمن ہوگا, تو ایسے دشمن کے ساتھ میرا وعدہ نہیں ہے, ایسے دشمن کے ساتھ میرا وعدہ نہیں ہے. اے ابراہیم آپ کے کام سے اللہ خوش ہو گیا اور آپ کے نسل سے پیدا ہونے والی اولاد اگر اللہ کا دشمن ہوگا تو اتنا مرتبہ کے باوجود, اتنی بڑی فضیلت کے باوجود بھی اپنے بچے کو جہنم سے نہیں روک سکتے ہو, جہنم کے جانے سے تم نہیں بچا سکتے ہو, اللہ رب العالمین کی گرفت سے تم نہیں بچا سکتے ہو, جہنم کے عذاب سے تم نہیں روک سکتے ہو. لا تزروا وازرۃ وزر اخرى, قرآن میں صاف ستھری بات فرما دی ہے, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, سب کو اپنا اپنا ہی بوجھ اٹھانا پڑے گا. اس لیے انسانوں یہ مت سمجھو کہ میں ایسا کر لیا, ایسا کر لیا, ایسا کر لیا ہے. قیامت کے دن ہوگا سارے لوگوں کا بوجھ خود ہی, اپنا بوجھ اپنا ہی اٹھانا پڑے گا. اس لیے ان ایاموں کو کم قدر کر لو اور شریعت نے جو اصول بتلایا ہے اس اصول کے مطابق ہم زندگی گزاریں. آج لوگوں کا کیا ہو گیا ہے, سندر سندر مال, بہترین بہترین خوبصورت خوبصورت مال رہنے کے باوجود لنگڑا لولہا مال لے کر کے, سنکوٹا مال لے کر کے مولوی کو پریشان کرتا ہے, مولوی کو پریشان کرتا ہے. مولوی جب تقریر کرتا ہے لوگوں دینداریت کو ترجیح کرو, جب گھر میں بہو لاؤ تو دیندار لڑکی کو لاؤ, صورت کو مت دیکھو, چمڑا گور مت دیکھو, اگر کالی چمڑا ہو تو اس چمڑا کو اندر دینداریت ہے, اللہ والی خاتون ہے تو اس کو اپنا بہو بنا لو. آج مولوی کی بات کو نہیں مانتے ہو, گور چمڑا چاہیے, لمبی چاہیے, بہترین خوبصورت چاہیے, اور جب اللہ کے راستے میں دینے کی باری آئے تو لنگڑا لولہا لے کر کے مولوی کو پریشان کرتے ہو. چلے گا یا نہیں چلے, چلے گا یا نہیں چلے گا؟ تمہارا بہو نہیں چل رہا ہے, تم لاگتے ہو کہ بہترین ہم اپنے گھر میں لائیں گے, چاہے تیرا گھر, چاہے آپ کا گھر کتنا ہی بیکار ہو, کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو, تم چاہتے ہو کہ ہم ایم پی ایم ایل اے کی بیٹی کو لائیں تاکہ مال سے ہمیں نواز دے. یہ تمہارا المیہ ہے, یہ تمہاری سوچ ہے. یہ تم نہیں کرتے ہو کہ دیندار لڑکی کو ہم لے آئیں, اور جب دیندار لڑکی کو لے آئیں تو اللہ رب العالمین ہمیں اس سے برکت دے گا, اس سے ہمیں اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوگی. نہیں مانتے ہو, لنگڑا لولہا مال لے کر کے مولوی سے فتوا لیتے ہو, کہتے ایسا کرو, جاؤ تمہارا دل فتوا ہے, دل گوارا کرے تو سب کچھ تمہارے لیے حلال ہے, دل گوارا کرے تو سب کچھ تمہارے لیے حلال ہے, دل گوارا نہ کرے جو چاہو تم کرو. اس لیے تسر الناظرین, ایسے مال کو کرو جو دیکھنے والا خوش ہو جائے, بے عیب ہو, لنگڑا نہ ہو, کانا نہ ہو, لولہا نہ ہو, کمچیرا نہ ہو, کمزور نہ ہو, بیماری والا نہ ہو, بلکہ طاقتور, بہترین, خوبصورت اللہ کے راستے میں تم قربانی کرو.
یہ حکم ہے، یہ حکم ہے۔ لیکن آج لوگوں کا المیہ ہو گیا ہے کہ تھوڑا سا ادھر ادھر مال لے کر کے مولوی سے فتوا لینے لگتے ہیں۔ فتوا لے کر کے کام مت کرو، اس لیے کہاں مولوی فتوا دیتا ہے یہ سب کام کرو، دارو مت پیو، شراب نہ پیو، اور جوا مت کھیلو، ناچو مت، اور تاش مت کھیلو، چوری مت کرو، اور دنیا کے تمام خرافات کاموں سے تم بچ جاؤ۔ لیکن ہے کوئی نوجوان جو ان مولوی کو بات کر کے عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے؟ کوئی عمل کرنے والا، کوئی عمل کرنے والا نہیں، کوئی عمل کرنے والا نہیں۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ مولوی جتنا بھی چیخے گا یہ قوم اتنا ہی بگڑتا ہے۔ سب علاقے سے سب سے زیادہ مولوی ہمارے علاقے میں ہیں، پوری علاقے، پورے ہندوستان کے اکثر جگہوں میں سب سے زیادہ جھارکھنڈ میں مولوی ہے، سب سے زیادہ جھارکھنڈ میں مولوی ہے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں جھارکھنڈی مولوی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ پورے علاقہ سے بگڑا ہوا ہے تو ہمارے علاقہ ہے۔ اس لیے اپنا منمانی زندگی مت گزاریے، نیکی کا کام کریے، اپنی زندگی کو لگائیے۔ بتائیے یہ جو بنایا گیا ہے، یہ میک بنایا ہے، اس کی آپ کو گارنٹی دیا ہے، پنکھا بنایا اس کو آپ کو گارنٹی دیا ہے، یہ لائٹ ہے جس کو آپ کو گارنٹی دیا ہے 1 سال تک اگر کچھ ہو جائے تو بدل جائیں گے، اس کی گارنٹی ہے کہ 2 سال میں اگر آپ کا پنکھا خراب ہو جائے میری دکان میں آپ پھینک دیجئے، کمپنی آپ کو دوسرا پنکھا دے دے گا۔ اگر یہ میک آپ کو 2 سال 3 سال میں خراب ہو جائے تو یہ میک آپ لا کر کے میری دکان میں پھینک دیجئے گا، کمپنی آپ کو دوسرا میک دے دے گا۔ انسان کا بنایا ہوا ہر سامان گارنٹی اور وارنٹی دیا ہے، لیکن جو انسان کو اللہ نے بنایا ہے اس انسان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کب انسان مرے گا۔ اس کی گارنٹی ہے کہ 2 سال میں خراب ہو جائے گا تو اس کو بدل دیا جائے گا، لیکن انسان کو، اس کو جو بنایا ہے اس انسان کو کوئی گارنٹی نہیں کہ ابھی بولتے بولتے اگر اللہ تعالی ہماری روح کو نکالنا چاہے یہیں بے بس وہ لاچار ہو جائیں گے، نماز بھی نہیں پڑھا سکیں گے۔ اور اس انسان کا اتنا غرور، سمجھیے اس انسان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ سرزمین میں موت آ جائے گی، کہاں مرے گا۔ اس انسان کا اتنا غرور، اتنا گھمنڈ، اتنا بے بسی، اتنا شیطانی کام، اتنا خرافاتی کام۔ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو سدھارو۔ چند دن کی زندگی ملی ہے، اس زندگی کو غنیمت سمجھو، نیکی اور بھلائی کے کام میں لگ جاؤ، ورنہ قیامت کے دن کافی افسوس کرنا پڑے گا، اور جب افسوس کرو گے تو کوئی وہاں پچھتاؤ گے، وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ باری اللہ ہم جمی مسلمانوں کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے مولا کریم سنت کے مطابق ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار جو لغویات و خرافات میں ہم مبتلا ہیں، اے اللہ ان سارے خرافات اور لغویات سے ہمیں مسلمان ماؤں اور بہنوں کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ اللہ جگہ جگہ اول پھول باتوں میں آج ہمارے مسلمان اپنا وقت کو برباد کرتے ہیں، اے اللہ ان اول پھول کی مجلسوں سے مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپس میں کینہ ہے، کپٹ ہے، قدورت ہے، اے اللہ ان کینہ کپٹ کو سارے لوگوں کو نکال دے، ان کے دلوں سے کینہ کپٹ نکال دے، اور مسلمان ہونے کے ناطے ایک پلیٹ فارم میں ایک آواز سے آواز ملا کر کے انہیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔